پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ابھی باز گشت ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا. ان ویڈیوز کا مقصد ایک اسٹریٹجک انالیسز ہوتا ہے جو پوری میری ایک ریسرچر ٹیم تیار کرتی ہے. اگین پاکستان سب سے پہلے ہے میرے لیے، آپ کے لیے. اگر امریکہ ایران پر براہ راست حملہ کرتا ہے تو یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ پورے خطے کا جو پاور بیلنس ہے اسے دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کی جائے گی. ایسی جنگیں اچانک نہیں ہوتی. پہلے بیانیہ تیار کیا جاتا ہے، پھر ریاست کو اندر سے کمزور کیا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کو انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، اور آخر میں ایک قابل قبول متبادل قیادت دنیا کے سامنے رکھی جاتی ہے. یہ ویڈیو ایک ڈاکومنٹری ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایران کے معاملے میں کون سا کردار ہے جسے اب امریکہ مسلط کر کے پاکستان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ کردار رضا پہلوی ہے. اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو، کہ 1979 میں ایران میں ہوا کیا تھا، اور جب وہاں سکرٹس عام تھیں، وہاں ماڈرن کلچر عام تھا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں جو موجودہ حالات ہیں امارات کے، دبئی کے، قطر کے، ایک اس طرح کا جو ماحول تھا وہ ایران میں تھا. پھر اسلامی انقلاب آیا، اب اسی کا تختہ الٹا جا رہا ہے، اور اسے الٹ کر جسے حکمران لایا جا رہا ہے وہ رضا پہلوی ہے. اس کا باپ شاہ ایران تھا جس کا تختہ الٹا گیا تھا. یہ نہ کوئی فوجی جنرل ہے، نہ کوئی الیکٹڈ لیڈر ہے، اور نہ ہی کسی تحریک کا گراؤنڈ کمانڈر. یہ ایران کے آخری شاہ محمد رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے. اس شاہ کو جو 1941 سے 1979 تک حکمرانی کرتا رہا اور جس کا نظام اسلامک ریولوشن میں گرا دیا گیا. اس سے پہلے اس کے دادا رضا شاہ پہلوی نے 1925 میں آمریت کے ذریعے پہلوی ڈائنیسٹی قائم کی تھی ایران پہ. ایک ایسی ڈائنیسٹی جو ایران کو ٹریڈیشنل سوسائٹی سے نکال کر ویسٹرن اور ماڈرن کلچر پر لے گئی. یہ وہی نان اسلامک یا سیکولر نعرہ ہے جو بھارت میں مودی لگاتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں. یہ بھی اسی سٹیٹ کا نعرہ ہے جو رضا پہلوی اور اس کا خاندان لگاتا ہے. یعنی کہ کوئی جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس طرح کی کوئی اسلامک چھاپ نہ رہے. یعنی ایک ماڈرنائزیشن کا نعرہ، جیسے اب امارات ہے، مطلب آپ ایک ماڈرنائزیشن ویسٹرن کالونی سمجھ لیں. آپ اپنے والد کی طاقت گرنے کے بعد رضا پہلوی قریباً آدھی صدی سے امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے. آج بھی وہ وہیں بیٹھ کر ایران کے لیے بیانیہ بناتا ہے، اور گزشتہ چند سالوں کے احتجاجوں میں، خاص طور پر 2026 کے آغاز میں ہونے والے اس سارے احتجاج میں، اس نے کھلے عام لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے اور نظام کے خلاف زیادہ ایکشن لینے کی دعوت دی ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو کھلے عام نیتن یاہو قدموں میں لیٹا ہوا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی، اور کھلے عام اس کو ویسٹ سپورٹ کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک ماڈرن سیکولر ڈیموکریٹو آلٹرنیٹیو کے طور پر ویسٹ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ مجھے ایران کا حکمران بنا دیا جائے. وہ خود کو بادشاہ نہیں کہتا، بلکہ ریفرینڈم، سول لبرٹیز، وومن رائٹس اور سیکولر ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے. اس کی زبان سافٹ ہے، اس کا ٹون ماڈرن ہے، اور اس کا نریٹو ویسٹ کو بڑا پسند ہے. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے کردار عام طور پر اس وقت آگے لائے جاتے ہیں جب ریاست اندر سے تھک چکی ہوتی ہے، ادارے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اور عوام سائیکولوجیکلی اپنی قیادت سے بالکل سٹ پٹا چکی ہوتی ہے. وہ امریکہ میں بیٹھ کر احتجاج کو ڈائریکشنز دیتا ہے، شہروں کے مرکزی علاقوں پر قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے، اور گلوبل میڈیا کو یقین دلاتا ہے کہ نظام گرے گا تو افراتفری پیدا نہیں ہوگی. یہ وہ زبان ہوتی ہے جو رجیم چینج کے بعد کے فریم ورک کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایران کی اصل کمزوری باہر نہیں تھی، اندر تھی. پاکستان کو اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے. آپ سب کو، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یونٹی اسٹرینتھ. میں جنگ میں بھی اس لیے آپ لوگوں کے سامنے تھا، ایون پاک افغان وار میں ہمیشہ یہ نعرہ لگاتا رہا کہ اپنے آپ کو اندر سے مت کھوکھلا کرو. کبھی خدا نہ خواستہ 30 40 50 سال بعد، یا ابھی جو سندور 2 تیار بیٹھا ہے، انہوں نے کچھ کیا اور اندر کی سورش نے ان کو موقع دیا کیونکہ سندور جاری ہے، تو پاکستان میں یہی میری ویڈیوز سرکولیٹ کریں گی جو آپ لوگوں کو بتائیں گی کہ یہ شخص چیخ رہا تھا. جب ایران نیوکلیئر پروگرام کے قریب پہنچا، جب اس کی میزائل ٹیکنالوجی نے اسرائیلی حملوں کا جواب دیا، تب واضح ہو گیا کہ اسرائیل اکیلا نہیں تھا.
امریکہ میدان میں آیا، خلیجی بیسز ایکٹیو ہوئی، قطر سے لے کر پورا ریجن ایک نئی اسٹریٹجک صف بندی میں داخل ہوا، مگر فیصلہ کن ضرب جو ہے وہ فضاؤں سے نہیں لگی، فیصلہ کن جو وار ہے وہ اندر سے ہوئی، جب موساد اور انڈیا کے را ایجنٹس ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے ایران کے ان ٹارگٹس پر وار کروائے جو ایران کو کمزور کرتے گئے۔ یہ نیٹ ورکس کافی عرصے سے موجود تھے، بہت سارے موساد کے لوگ ایران کی پالیٹکس میں ہیں، ایران کے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے بڑے اداروں میں ہیں، اور وہ کئی سالوں سے ایران کے اندر ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے یہاں ایک بہت بڑی غلطی کی، ایران نے انڈیا پر غیر معمولی انحصار کیا اور انڈیا نے عین وقت پر انحصار کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست کنفیوز ہوئی، قیادت کمزور پڑی اور عوام اور اداروں کے درمیان خلا خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ پھر احتجاج آئے، پھر سخت سزائیں دی گئیں، اور پھر وہ پیغام آیا جو تاریخ میں بار بار دہرایا جا رہا ہے، احتجاج جاری رکھیں، مدد پہنچنے والی ہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ یہ مدد انسانی نہیں ہوتی، یہ اسٹرکچرل اور اسٹریٹجک ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رضا پہلوی جیسے کردار مرکز میں آتے ہیں اور ایک ایسا ایران پیش کیا جاتا ہے جو ظاہری طور پر آزاد ہوگا۔ اب ان کو کہا جاتا ہے جو پابندیاں سینکشن لگائی گئی ہیں یہ ہٹا دیں گے، آپ ماڈرنائز ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائیں گے، اور ایک پرو ویسٹ اور پرو اسرائیل کنٹرول آ جائے گا۔ لیکن مجھے بتائیں، شام سٹیبل ہو گیا، عراق سٹیبل ہو گیا، لیبیا سٹیبل ہو گیا، تو ایران کے باسیوں کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آنے والا ایران کیسا ہوگا۔ اب یہاں پاکستان کا تناظر سب کو سمجھنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کے ایسٹس اور نیوکلیئر ہونے کی پاور کو ڈکلیئر کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی فارمولا پاکستان کے خلاف کرنے کی جرت نہ کی جائے۔ پاکستان ایک اسٹیبلشڈ اور ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے۔ دنیا کے پاس اس بات کی کوئی مثال نہیں کہ کسی اسٹیبلشڈ نیوکلیئر پاور کے خلاف براہ راست کوئی مہم جوئی کی گئی ہو۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ Absolutely no concern whatsoever in the military that Pakistan can become the next. Absolutely no concern. It's because there's a sea of difference between these two countries and Pakistan. We are an established and declared nuclear power. The world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted, then it will lead to horrific consequences which the world will not be able to endure. یہ ویڈیو بہت مضبوط پیغام ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو سیف کیے کھڑا ہے، اور پاکستان کی مضبوط ریاست کا جو ستون ہے وہ پاکستان کی مضبوط ملٹری فورس ہے، پاکستان کی ایئر فورس ہے، یہ ہماری بقا ہے۔ اور اگر کوئی بھی مہم جوئی کی گئی یا کوشش کرے گا تو اس کے نتائج میں ہولناک نتائج ہوں گے، اور دنیا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک نیوکلیئر پاور کو کیسے چھیڑا جائے گا۔ ایران نیوکلیئر بننے جا رہا تھا اور جو کچھ ایران کے ساتھ کیا گیا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب تو حالیہ بھارتی آرمی چیف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کے 6 طیارے گرے تھے اور پاکستان کو سیٹلائٹ سپورٹ حاصل تھی۔ اب چائنا بھی کچھ کلیمز کر رہا ہے جس میں وہ کلیئرلی اپنے طیاروں کی ڈومیننس اور انہیں جنگوں میں استعمال کیے جانے اور بھارت کو ہرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا کہا چیف نے، دیکھیے۔ During Operation Sindoor and after losses of the IAF resulting in 6 jets down. ان کے پاس سیٹلائٹ سے پوری خبر تھی کہ کون سا شپ، کون سا اسٹرائک کور یا پیوٹ کور یا کون سا ایئر کرافٹ کہاں موو کر رہا ہے۔ تو یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا کی کتنی بےزتی ہو چکی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں سندور جاری ہے اور سندور 2 ہوگا۔ اب سندور 2 ایک ٹرائی اینگل ہے۔ اصل خطرہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو اسرائیل اثر یا اسٹریٹجک کنٹرول میں چلا جائے گا جو خطے میں خطرناک جغرافیائی کیفیت پیدا کرے گا۔ ایک طرف ہمارے انڈیا ہے جو پہلے ہی سندور کی تیاری میں اور ایک پرو ہائیبریڈ وار اس نے کی ہوئی ہے، سفارتی دباؤ ہے، ہمیں دہشت گرد، ٹیررستان اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ دوسری طرف اس نے افغانستان ساتھ ملا لیا ہے اور وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہاں کیوں انٹرونشن وہاں سے اس طرح انڈیا براہ راست کر رہا ہے۔ اور تیسری سمت اگر اسرائیل میں وہ ایران ہو گیا جو رضا پہلوی کا ایران ہوگا تو سمجھ لیں نیتن یاہو آپ کی تیسری سرحد پر آ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سبق سیکھنا ضروری ہے۔ ایران نیوکلیئر کے قریب پہنچ چکا تھا، پھر بھی محفوظ نہیں رہا کیونکہ وہ اندر سے کمزور ہو چکا تھا، ادارے بکھر چکے تھے، سیاست عام تھی اور ہر جگہ موساد اور را کے ایجنٹ بیٹھے تھے۔ پاکستان کا کیس مختلف ہے مگر انجام مختلف تب ہی ہوگا اگر اندر یونٹی رہی۔ جنگیں اب ٹینک سے نہیں جیتی جاتی، ریاستیں اب بم مارنے سے نہیں گرتی، ریاستیں گرتی ہیں اندر کی پھوٹ سے۔ پاکستان کو جب کوئی نقصان ہوا اندر کی پھوٹ سے ہوگا، باہر کی پھوٹ سے نہیں ہوگا۔ اور جو قوم اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے تاریخ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرتی۔ لیکن پاکستان کی کہانی یہاں مکمل نہیں ہوتی۔
یہ وہ ملک ہے جو صرف سرحدوں سے نہیں عزم سے قائم ہے، جس کی بنیاد صرف زمین پر نہیں آئیڈیالوجی پر رکھی گئی ہے۔ جب تک اس ملک کے عوام اور ادارے ایک صف میں کھڑے ہیں تب تک کوئی بھی انتشار نہیں ہو سکتا۔ اندرونی سٹرینتھ بیرونی سٹرینتھ کو روکے گی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دشمن تب کامیاب ہوگا جب اندر سے پھوٹ پڑے گی، اور پاکستان میں لاسانی سیاسی فرقہ واریت پہ اتنے زیادہ گروہ موجود ہیں، اور پھر ہم پڑھ نہیں رہے، ہم جہالت زدہ ہیں، ہم سیکھ نہیں رہے، ہم بکھر رہے ہیں۔ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں چھوڑ دیں غلطیاں کون کر رہا ہے، لیکن ہم ڈس یونائٹڈ ہیں، اس بات کو مانیں، ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ اور اگر یہ چلتا رہا تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ پاکستان زندہ تھا، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ باد رہے گا اگر ہم نے ڈائنامکس کو پڑھا اور اپنے بچوں کو پڑھایا اور سمجھایا کہ دس از آج ہے۔ جین زی بھی سروائیو کر لے گی جب جین الفا اور یہ آگے جائیں گے، اور چائنا کی سپورٹ ہمیں ہمیشہ رہے گی، اور آگے پروگریسولی جائیں گے تو چیزیں رہیں گی۔ لیکن اگر ہم ویک ہوتے گئے، انٹرنلی ڈیوائڈ ہوتے گئے، آپ لوگوں نے تعلیم حاصل نہ کی، آئی ٹی، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، انٹلیکٹ پر بلیف نہ رہا، اور ہم سیاست اور لسانیت اور صوبائیت کی نظر ہو گئے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، دین یو آر ناؤ دی لاسٹ آفٹر ایران، یو آر دی لاسٹ جس کا شرازہ جو ہے ویسٹ نے بکھیرنا ہے۔ اگر آپ تیار ہیں اس کے لیے تو لڑتے رہیں، اگر نہیں تیار تو پھر مضبوط بن کر کھڑے رہیں، اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے رہیں۔ ڈاکٹر عفان کیسر، ود لو ٹو آل آف یو، سائننگ آف۔